جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو وقفے کے بعد، اور آج حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے 809ویں سالانہ عرس مبارک کی یہ خصوصی نشست حضور فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے سے براہ راست ARYQ TV سے آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ اور ابھی بریک پہ جانے سے پہلے ہم ایک سوال کی طرف بڑھے تھے، اس پہ جانے سے پہلے منقبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس تشریف فرما ہے جناب محمد افضل نشاہی صاحب۔ وہ ہدیہ منقبت پیش کرتے ہیں اور جناب حضور نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار پیش کرتے ہوئے میں مائک ان کو دیتا ہوں کہ تمہارے نام پہ مٹتے رہیں گے دیوانے، تمہارے نام پہ مٹتے رہیں گے دیوانے، نہ مٹ سکے گا تمہارا اثر غریب نواز، جنہیں نصیب گدائی تمہارے در کی ہے، غنی رہیں گے وہی عمر بھر غریب نواز۔ خبر نہیں کہ غریبوں کا حشر کیا ہوتا، خبر نہیں کہ غریبوں کا حشر کیا ہوتا، خدا تمہیں نہ بناتا اگر غریب نواز۔ نصیر خواجہ اجمیر اس لیے ہے کریم کہ ہے ازل سے محمد کا گھر غریب نواز۔ ہدیہ منقبت پیش کر رہے ہیں جناب محمد افضل نشاہی۔ جے تیرا در چھڑ کے یا خواجہ، جے تیرا در چھڑ کے غیر دے در جاواں، جے تیرا در چھڑ کے غیر دے در جاواں، خواجہ پیا سرکار میں اس دن مر جاواں، جے تیرا در چھڑ کے غیر دے در جاواں، خواجہ پیا سرکار میں اس دن مر جاواں۔ کشتی وچ طوفان دے ڈولے کھاندیے، کشتی وچ طوفان دے ڈھولے کھاندیے، کشتی وچ طوفان دے ڈھولے کھاندیے، نظر کرو سرکار میں ڈوب دی تر جاواں، نظر کرو سرکار میں ڈوب دی تر جاواں، جے تیرا در چھڑ کے غیر دے در جاواں، خواجہ پیا سرکار میں اس دن مر جاواں۔ خواجہ پیا سرکار جہان کی آنکھیں گا، خواجہ پیا سرکار جہان کی آنکھیں گا، جے میں خالی چولی لے کے کر جاواں، جے میں خالی چولی لے کے کر جاواں، جے تیرا در چھڑ کے غیر دے در جاواں، خواجہ پیا سرکار میں اس دن مر جاواں۔ اس تو پہلا کرم کما دے لجپالا، اس تو پہلا کرم کما دے لجپالا، اس تو پہلا کرم کما دے لجپالا، اے نہ ہووے جان دی بازی ہر جاواں، اے نہ ہووے جان دی بازی ہر جاواں، جے تیرا در چھڑ کے غیر دے در جاواں، خواجہ پیا سرکار میں اس دن مر جاواں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہدیہ منقبت پیش کر رہے تھے جناب محمد افضل نشاہی، اور گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ آج یہاں پہ سال ہا سال سے جو حجرہ اعتکاف کے غسل کی
تقریب ہوتی ہے بہت بابرکت اور بڑی خوبصورت اور بڑی روحانیت اور کیفیت سے معمور تقریب ہوتی ہے، اس میں ہم سب کو آج حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ایک تو اس چلہ گاہ کی اہمیت اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں پہ تشریف لانا، اس پہ کچھ روشنی ڈالیے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ پہلے تو ہمیں چلے کو سمجھنا چاہیے، ٹھیک، پھر چلہ گاہ کو۔ ٹھیک ہے، چلہ ہے کیا، صحیح، کیوں کیا جاتا ہے؟ قرآن شریف میں ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ٹھیک، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے وعدہ کیا اور وہ کوہ طور پہ تشریف لے گئے۔ ٹھیک، یہاں ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ یہ چلہ جو ہوتا ہے کوئی ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں نہیں ہوتا۔ ٹھیک، چلہ ایک گوشہ نشین ہونے کا نام ہے، صحیح، صحیح، اور اس میں اندر کی دنیا پہ نظر رکھنی ہے، مراقبہ ہونا ہے، اور اندر کی دنیا پہ توجہ رکھنی ہے، اور اس کو اب اصل چلہ اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ حضرات جب چلہ اختیار فرماتے تھے تو گوشہ نشین ہو جاتے تھے، اور اپنے اندر اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اپنے من میں ڈوب کر اپنے دل کی جو اندر کی جو کیفیات ہے وہ تجلیات اس میں لیتے تھے۔ ٹھیک، اور جو چلہ گاہ ہوتی ہے جہاں آپ نے یہ کہ چلہ فرمایا، حافظ شیرازی علیہ رحمت کا ایک شعر ہے کہ پر زمینے کے نشانے کف پائے تو بود، واہ، کہ جس زمین پر آپ کے قدم کے نشان لگ جائیں، سال ہا سجدہ صاحب نظراں خواہد، کیا بات، وہاں صاحب نظر سال ہا سال سجدے کرتے رہیں گے۔ اللہ، یہ قدم کی عظمت ہوتی ہے۔ اب اس پہ بھی سوال اٹھ سکتا ہے کہ قرآن مجید میں ایک واقعہ ہے بنی اسرائیل کا کہ جس میں انہیں حکم دیا گیا تھا کہ ہفتے کے روز مچھلی کا شکار نہیں کرنا، تو انہوں نے ایک طریقہ نکال لیا کہ گڑھے میں پانی چھوڑ دیا، ہفتے کو مچھلیاں اس میں چلی جاتی تھی، نکل نہیں سکتی تھی، اتوار کو شکار کر لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہمارے ساتھ تو یہ کام نہیں چلے گا، لہٰذا ان کی شکلیں بدل۔ اس پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ سزا تو جرم کے حساب سے ہوتی ہے، معمولی سا جرم تھا کہ وہ بجائے یعنی کسی اور دن شکار کرنے کے انہوں نے ہفتے کے روز شکار کر لیا۔ شکار تو جائز ہی ہے لیکن صرف وقت کی بات ہے، اتنی بڑی سزا کیوں ملی؟ تو انہوں نے علماء نے اس کی تفسیر میں یوں لکھا کہ وہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ مچھلیاں ہفتے کو کیوں زیادہ آتی تھیں، دنوا میں گنوں تو وہ ہفتے کو کیوں آتی تھی، شمار کر کے، دن شمار کر کے وہ آتی تھی۔ منع کیا گیا تھا اس دن زیادہ وہ ایک دن ہفتے کا ایسا تھا کہ جس دن وہ مچھلی جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے تھے، اس کی اولاد میں سے جو مچھلی آ رہی تھی وہ اپنا دیدار کراتی تھی، اور تمام دریا کی مچھلیاں اس کے دیدار کے لیے آتی تھی۔ تو ایک مچھلی کے پیٹ میں جس میں حضرت یونس علیہ السلام رہے ہیں اس کی عظمت ہو سکتی ہے، تو پھر جس جگہ پہ حضور خواجہ غریب نواز قیام فرمائے پھر اس کی بھی تو بڑی عظمت ہو سکتی ہے۔ اور ایک اور بات آپ خدمت میں عرض کروں گا، ابھی جو تذکرہ ہو رہا ہے اور بڑا زبان زد عام ہے، جگہ جگہ یہ شعر بھی لکھا ہوا ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسانہ پیر کامل کامل رہنما۔ میں نے جو اس کے بارے میں غور کیا ہے، جہاں کچھ تاریخی حوالے ہیں اس کی مناسبت سے، یہ ہے کہ اصل شعر اس طرح نہیں ہے۔ ٹھیک، اصل شعر ہے گنج بخش ہر دو عالم۔ آپ ماشاءاللہ شاعر ہیں، ترکیب کو آپ خوب سمجھتے ہیں کہ گنج بخش فیض عالم کی ترکیب کیا ہے، اور گنج بخش ہر دو عالم جو ہے یہ ہے ہمارے حضرت خواجہ محمد فرید علیہ رحمت کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے اس طرح پڑھا کہ گنج بخش ہر دو عالم، یہ داتا گنج بخش جو ہے یہ اس جہان میں بھی گنج بخش ہے، اس جہان میں بھی گنج بخش ہے۔ فقیر صرف ایک دنیا تک محدود نہیں ہوتا، وہ یہاں بھی فیض پہنچاتا ہے، وہاں بھی فیض پہنچاتا ہے۔ اور یہ حضور خواجہ غریب نواز کی آمد سے پہلے بھی وہ گنج بخش تھے، وہ مظہر نور خدا بھی تھے، وہ ناکسانہ پیر بھی تھے، کاملانہ رہنما بھی تھے، لیکن اس کی نقاب کشائی حضور خواجہ غریب نواز نے کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت باتیں، اور ہمیشہ جب گفتگو ہوتی ہے تو اس میں بہت اچھے پیرائے میں اور دل میں اترتے ہوئے پہلو جو ہیں اس میں ہمیں محسوس ہوتے ہیں۔ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے
جب ہم چلا گاہ کا ذکر کرتے ہیں، حجرہ نشینی کا ذکر کرتے ہیں اور صوفیاء کا جو ہے وہ ترک دنیا کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے، لیکن حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے بطور مبلغ اور اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے جو بہت بنیادی خدمات سر انجام دیں، لوگوں کو دین کی طرف راغب کیا، اس پہ کچھ روشنی ڈالیے۔ آپ کا یہ جو پہلو ہے بہت نمایاں اور بڑا خوبصورت ہے، اس پر عطا فرمائیے۔ خوبصورت سوال ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے اور عام لوگوں میں تاثر یہی ہے کہ اولیاء اعظام خاص طور پر جن کی شخصیت کے تمام پہلو لوگوں کے سامنے نہیں آ سکے، عوام الناس عام طور پر جو بڑی بزرگ ہستیاں ہیں ان کا تعارف اپنے حلقوں میں یا اپنے ہاں یا وہ ان کی کرامات کے ذریعے سے ہی ٹھیک جانتے پہچانتے۔ صحیح، یہ ایک عمومی اسلوب ہے اور اسی سے وہ ان کے مقام و مرتبے کا اندازہ لگانے کی بھی اپنے تئیں کوشش کرتے ہیں کہ ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا۔ حالانکہ اصحاب تصوف کی نظر میں کرامت جو ہے اس کو خود سے تو صوفی ظاہر نہیں کرتا ہے، اللہ کریم اس سے ظاہر کروا دیتا ہے۔ صحیح صحیح۔ اور یہ ایک الگ مستقل موضوع ہے کہ کرامت کا ظہور اور کرامت کا اظہار اس میں کیا حکمت ہے، لیکن بنیادی طور پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس مقام میں کرامت تک پہنچنے کا جو سفر ہے، صحیح، اللہ رب العزت کی رضا میں فنا ہو کر اس مقام کو پا لینے کا جو سفر ہے کہ جس کی طرف نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد اقدس رہنمائی فرماتا ہے کہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کی کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، آنکھیں ہوتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، کیا بات، زبان ہوتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ اس مقام تسلیم و رضا اور مقام فنائیت تک پہنچنے کا جو سفر ہے وہ بنیادی طور پر نظروں سے اوجھل ہوتا ہے۔ سبحان وہ جو پورا سلیبس ہے، ٹھیک، وہ پورا جو سفر ہے جس میں ہمارے بزرگوں نے ذکر فرمایا کہ 20 سال تک انہوں نے علوم متداولہ جو ہیں وہ حاصل کیے، ٹھیک، 20 سال کا عرصہ اپنے شیخ کی خدمت میں گزارا، اور حضور فیض عالم کا ارشاد اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے شیخ کامل کو وضو کرا رہا تھا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ مولا کریم یہ تیرا کیا نظام ہے کہ تو نے بندوں کو بندوں کی خدمت اور نوکری پہ لگایا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں جب یہ خیال آیا تو میرے شیخ نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ یہ شیخ کا تصرف اور نظر ہے نا، توجہ۔ تو آپ نے وہاں جملہ یہ فرمایا کہ علی، اللہ تعالیٰ جب کسی کو کسی بڑے مقام تک پہنچانا چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے بندوں کی خدمت پہ اللہ ہر چیز خدمت کر مخدوم شد۔ یہ بنیادی طور پہ سمجھنے والی بات۔ اس تمہید کو سمجھنے کے بعد بنیادی طور پر حضور خواجہ غریب نواز جو ہیں ان کا جو تحصیل علم کا سفر ہے، ان کا جو تربیت کا سفر ہے، جو قرآنک اسلوب ہے، آپ کہہ لیں کہ فلاح کا، رشد و ہدایت کا، جو تبلیغ کا اور جو اسباب تبلیغ ہیں ان کو اختیار کرنے کی جو پوری فہرست ہے، اس میں اگر ہم ٹاپ آف دی لسٹ دیکھیں تو وہ 3 چیزیں بنتی ہیں جو نصاب قرآن پاک نے دیا۔ وہ یہ ہے کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، تلاوت آیات ربانی، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم، ویزکیہم۔ اللہ، یہ 3 بنیادی پلر ہیں۔ صوفی سب سے پہلے، ولی کامل سب سے پہلے خود کو اس پروسیس سے گزارتا ہے۔ وہ قرآن میں تلاوت قرآن کا اگر منظر دیکھیں حضرت خواجہ غریب نواز میں، تو علی گڑھ یونیورسٹی سے ایک پی ایچ ڈی کا مقالہ میری لائبریری میں ہے، تذکرہ قاریان ہند، ٹھیک، اس میں انہوں نے ہندوستان کے قاریوں کا تذکرہ کیا ہے اور اس میں ان کا فوکس یہ ہے کہ ہندوستان میں کون سے قاری کے عہد میں علم تجوید و قرات کو فروغ حاصل ہوا ہے سب سے زیادہ۔ صحیح۔ انہوں نے اس میں پروف کیا ہے کہ اس خطے میں جو تشریف لانے والے قراء ہیں ان کے امام حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد پھر یک بعد دیگرے جو آپ کے خلفاء ہیں، حضرت قطب الدین بختیار کاکی، حضرت نظام الدین محبوب الہی، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، حضرت نصیر الدین چراغی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ مقالہ نگار یہ کہتے ہیں کہ ان 4 ہستیوں نے جو قرآن پاک کی یعنی الفاظ کی جو ترویج ہے، تجوید و قرات ہے، یہ صرف ایک پہلو ہے، صرف ایک پہلو ہے۔
فرماتے ہیں اس میں انہوں نے اتنی محنت اور کوشش کی ہے کہ ان 4 ہستیوں کے ادوار میں ہندوستان کی سرزمین میں قرآن پاک سے شغف کا یہ عالم تھا کہ ہر گھر میں قرآن کا قاری بھی موجود ہے اور قرآن حافظ بھی موجود ہے. سبحان اللہ سبحان یہ تو اب اس کی روشنی میں پھر آگے جو دوسرا یعلمہم الکتاب والحکمہ ہے، جو اس کی عملی تفسیر ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت و شریعت میں بنائی، تو یہ بلا شبہ نظر اٹھانے کا بھی کمال ہے، نظر پڑھنے کا بھی کمال ہے، نظر سے فیض حاصل ہونے کا بھی کوئی بات نہیں، لیکن وہ نظر پیدا کب ہوتی ہے، کیا بات. اس مقام تک پہنچا کب جاتا ہے، وہ یہ اسلوب ہے، وہ یہ نصاب ہے، وہ یہ طریقہ ہے جس سے یہ اپنی زندگی کے ساتھ، اور یہ تمام اولیاء اور صوفیاء میں یہ قدر مشترک ہے. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوں، حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، یا یہ جن حضور خواجہ غریب نواز ہوں، یہ سارے اس میں نظر آئے. اب اس کی روشنی میں دیکھنے کے بعد کیوں ہمہ جیس شخصیت ہوتی ہے. ہمہ جیس شخصیت کا مطلب یہ ہے وہ قرآن سیکھنے والا آیا ہے تو اس کے دامن میں قرآن پاک کی جو ظاہری الفاظ اور اسلوب ہیں اس کا خزانہ بھی موجود ہے. اگر تفسیر کی بات آئے تو وہ مفسر بھی ہے، حدیث کی بات آئے تو وہ محدث بھی ہے، اگر شاعری کی بات آئے تو وہ شاعر بھی ہے، وہ ادیب بھی ہے، وہ کلام کی بات آئے تو خوبصورت اور بہترین خطیب بھی ہے، اور جب واعظ و نصیحت کی بات آئے اور خدمت خلق کی بات آئے تو اس وقت وہ خلیق بھی ہے، اور وہ اتنا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ اللہ کے بندوں کے لیے نشان، وہ تمام ان پورشنز میں وہ کام کرتے ہیں. ٹھیک. اور ہر طبقہ ہائے زندگی کے جو لوگ ہیں ان کو ان سے حصہ ملتا ہے. ہر ایک. اور یہ تو صرف عام لوگوں کی، اور پھر آگے بات ہوئی ان کی بارگاہ سے تو جو شاہان وقت ہیں وہ بھی ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر، ان کے قدموں میں بیٹھ کر وہ بھی اپنے مرتبے اور مقام کے مطابق اسلوب حکمرانی سیکھتے ہیں کہ کامیاب حکمرانی کے اسالیب کیا ہیں، وہ بھی انہیں حضرت خواجہ غریب نواز ان کے خلفاء جو ہیں ان کے در سے عطا ہوتے ہیں. کیا وہ جامعیت جو ہے نا ان ساری چیزوں، وہ جامعیت کیا ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ اور حضور علیہ السلام کی سیرت کے سانچے میں ڈھل جانے کا نام ہے. اور وہ پورے کا پورا جب جتنا سمو لیا جاتا ہے پھر جتنی اس میں برکت اور جتنا فیض، اور پھر اس میں جاگ لگتی ہے پنجابی. ٹھیک. وہ اپنے مرشد کامل اور ان کی توجہ کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد سب پھر خواجہ اجمیری بارگاہ حجویر سے چل کے پھر نکلتے ہیں تو پھر فیض کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے. کیا پہچان اور شہرت کا کیفیت ہی کچھ اور. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب ابھی ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے حکمران وقت کا، اور ان کی اپنی سلطنت ہوتی ہے، ان کی ایک اپنا دائرہ کار ہوتا ہے، ان کا ایک اپنی محبت والوں کا، اور یہ کبھی بنتی نہیں ہے. زیادہ تر ایسا ہی ہوا ہے کہ حکمرانوں سے اور جو صوفیاء ہوتے ہیں ان کا آپس میں جو. آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. مفتی صاحب نے بھی ایک نئے موضوع اس پہ خواجہ صاحب کے حوالے سے کچھ روشنی ڈالیے. یہ ہمارے جتنے سلاسل ہیں بر صغیر کے اندر، چاروں سلاسل، ان کا ایک اپنا مزاج ہے، ہر ایک اپنا فلیور ہے. جو بالخصوص ہم چشتی سلسلے کی بات کرتے ہیں تو آج کی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے. انہوں نے کبھی بہت اس بات کا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے لے کر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء تک اس بات کا بہت زیادہ اہتمام رہا کہ بادشاہ کو خانقاہ کے امور میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور خود دربارداری کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے. اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلی میں تشریف فرما ہوئے تو کم و بیش 8 یا 9 حکمران، جن میں علاؤدین خلجی سے لے کر غیاث الدین تغلق تک. ٹھیک. اور ایک تاریخ ہے، ایک عہد ہے، سبحان اللہ پڑھیں تو. اور یہ وہ عہد ہے جو تاریخ کی نظر میں بہت عمیق انداز میں ہمیں نظر آتا ہے. تو چونکہ آج بطور خاص ہم تذکرہ کر رہے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا، تو میں ابھی بیٹھے یہ میرے بات ذہن میں بھی آئی. ظاہر ہے خواجہ صاحب کے پہلو میں آدمی بیٹھا ہو تو بہت سی باتیں ذہن میں آتی ہیں. ان کے خواجہ صاحب ابھی یہ بھی فرما رہے تھے کہ یہ پرنور تذکرہ جو ہے اس میں یہ جو اس وقت نسیم صبح اگرچہ 11 بجنے کو ہیں، لیکن یہ ابھی اس کو نسیم صبح کہہ سکتے ہیں جو اس کے اندر گداز ہے. سبحان اللہ. اور اس کے اندر ایک کیفیت ہے. بے شک. اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آپ نے بر صغیر کے اندر جو اسلامی سلطنت ہے یا مسلمانوں کی حکومت ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی ہے. ایبک، التمش اور بلبن. آپ خود اجمیر میں رہے اور اس وقت جو طاقت کا منبع تھا وہ دہلی تھا. جی. دہلی کے اندر آپ نے خانقاہ کی بنیاد رکھی اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو وہاں ڈپیوٹ کیا.
ٹھیک. التمش جو ہے یا التتمش جو بھی پڑھتے ہیں یہ باقاعدہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا, باقاعدہ حاضر ہوتا تھا, اور جو ہماری معتبر تذکرے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ باقاعدہ آپ کے قدموں کو پکڑ کے اللہ پہروں بیٹھا رہتا تھا, پہروں بیٹھا رہتا تھا. اور بڑے اس میں روح پرور باتیں ہیں جو یہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار. لیکن کبھی یہ خاندان غلامہ ہو, اس کے بعد خلجی ہیں, تغلق ہیں, یہ سارے جتنے بھی ہیں, علاء الدین خلجی جو ہے اس کے بارے میں معروف ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہے. اور یہ وہ عہد ہے جب مسلم سٹیٹ جو ہے, ریاست, یہ بہت عروج پر ہے, ٹھیک, اس میں طاقت ہے. اور دنیا کے اندر بر صغیر جو ہے یہ اس کی جو اکانومی ہے یہ بہت مضبوط تھی. یہ افغانستان سے بار بار جو آتے تھے اس کے اندر ایک ایلیمنٹ یہ بھی تھا, ظاہر ہے وہاں تو کوئی نہ تجارت تھی نہ کھیتی باڑی تھی, صحیح, اور یہاں سے دولت لی اور گئے, اور جب دوبارہ طلب ہوئی پھر آئے. یہ بھی ایک ٹھیک پہلو ہے تاریخ کا. یہاں یہ بہت زرخیز خطہ تھا, اکانومی بہت مضبوط تھی. علاء الدین خلجی نے یہاں پر جو سول ایڈمنسٹریشن قائم کی اس سے یہ خوشحال سلطنت تھی, اور مالیہ اور عشر اور اس کی صورت میں جو ایک, اور پھر جو ایک ایڈمنسٹریشن اور ایک مینجمنٹ. اس کے پیرالل دہلی میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی خانقاہ تھی. تاریخ لکھتی ہے کہ علاء الدین خلجی 20 سال تک اس کی حکومت ہے, اور یہ جو ہمارا اوزان کا پیمانے کا نظام, اور یہ جسے آپ, اس نے کہا تھا کہ اگر وزن میں کوئی چیز کم ہوئی تو اتنا جتنا اس نے کمی کی ہے اتنا وزن جو دینے والا ہے, دکاندار ہے, اس کے جسم کا گوشت کاٹ کر پورا کرو. اللہ اکبر, اللہ. یہ اتنا صاحب جبروت, لیکن خم کھاتا تھا, گردن اس کی جھکتی تھی, اور درمیان میں وہ, میں بات مکمل کر رہا ہوں, وہ یہ ہمارے ہاں جو جھونگا جنہوں سے کہتے ہیں, یہ اس عہد میں شروع ہوا. اچھا, کہ وہ پورا کرنے کے بعد بھی ڈرتا تھا کہ کسی اور وزن یا کانٹے پہ جا کر یہ کم نہ ہو جائے, تو وہ تھوڑا سا زیادہ ڈالتا تھا. چونگا جس کو, یعنی وہ جو درجن 13 والی ہے نا, ایک وہ اس دور کی بھی, یہ بھی بات. تو اس کو لوگ کہتے تھے ٹھیک ہے تیرا بڑا شورا ہے بڑی, لیکن اصل حکومت اس کی ہے. کیا بات. اور وہ خواہش کے باوجود, وہ جو بڑا معروف ایک جملہ ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا, جب مجبور کیا اس نے کہ جی میں نے آپ کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہی ہونا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ درویش کے گھر کے 2 دروازے ہیں, بادشاہ ایک سے آئے گا تو دوسرے سے میں نکل جاؤں گا. کیا بات. اور بہت اہتمام کیا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے, حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے. جو سینکٹیٹی ہے, جو تقدس اور حرمت ہے خانقاہ کی, اس کو جس انداز میں انہوں نے ترتیب دیا اور پھر اس کو محفوظ کیا. یہ جو عہد جو تقریباً 100 سال پر محیط ہے. یہاں ایک اور دلچسپ بات مجھے یاد آئی, علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے خلیق نظامی, انہوں نے کہا تھا کہ سوسائٹی کی مضبوطی کا انحصار خانقاہ کی مضبوطی پر. واہ واہ, سبحان اللہ. اس لیے کہ سوسائٹی ترتیب اور تشکیل پاتی ہے کریکٹر پر, تزکیے پر, جیسا مفتی صاحب نے کہا, اور تزکیہ اور طہارت کے سوتے پھوٹتے ہیں خانقاہ سے. اگر خانقاہ اپنا مؤثر اور مضبوط کام کرے گی تو سوسائٹی مضبوط ہوگی, سوسائٹی مضبوط ہوگی تو اسٹیٹ مضبوط ہوگی. اور پھر وہ کہتا ہے کہ وہ جو 100 سال جس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے لے کر حضرت نصیر الدین چراغ دہلی تک, اس کے اندر مسلمانوں کی اس خطے کے اندر جو عزت توقیر اور جو کامیابیاں اور کامرانیاں ہیں وہ کیوں ہوئیں, اس کا سبب وہ کہتے ہیں کہ دراصل جو بر صغیر کی پولیٹیکل ہسٹری ہے وہ بر صغیر کی اسپرچل ہسٹری کے تتبع میں ہمیں چلتی نظر آتی ہے. سبحان اللہ, سبحان. اور خانقاہ جو ہے وہ اس کا وہ ایک عظیم اور روشن اور تابع کردار اس عہد میں, جب وہ لوگ آتے تھے, اور جو اسی خلیق نظامی نے لکھا کہ بر صغیر کے سب سے بڑے سماجی انقلاب کے بانی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء تھے, اور آپ بہت معمولی کھانا کھاتے لیکن نظر میں تاثیر ایسی تھی اللہ کہ جس قدر نگاہ اٹھ جاتی, سبحان اللہ, گناہوں کے سوت جو ہیں
وہ مدھم پڑ جاتے اور روشنی اور رانائی اور نور جو ہے وہ اس کے اجالے ہو جاتے. تو بہت بنیادی بات جو آپ کے سوال کی ہے وہ یہ ہے کہ بر صغیر کے اندر جو چشتی سلسلہ ہے اس کا جو بہت بنیادی مزاج ہے وہ یہ تھا کہ اپنی خانقاہ کی سینکٹیٹی اور تقدس اس کو کبھی بالخصوص بادشاہوں کے احکام سے پامال نہیں ہونے دیں گے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا دہلی کا عرصہ، اس سے قبل حضرت بابا فرید الدین کا عرصہ، اس سے قبل قطب الدین بختیار کاکی اور اس سے قبل حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آپ کبھی دربارداری کے حوالے سے ایک مظلوم کی مدد کے لیے آپ ضرور گئے ہیں. اجمیر سے چل کر دہلی آئے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، ایک مظلوم کی مدد کے لیے اجمیر سے چلے اور دہلی آئے. خواجہ قطب استقبال کے لیے باہر آئے، التمش ننگے پاؤں اپنے دربار سے دوڑا کہ یہ سعادت. تو آپ کے خلیفہ نے حضرت خواجہ قطب نے کہا کہ یہ آپ حکم فرماتے تو تعمیل ہو جاتی. فرمایا دنیا کو سبق یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا کہ صرف وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی. مزاج خانقاہی جو ہے وہ صرف آہو کی ضربوں میں نہیں ہے. میں اس مظلوم کی مدد کے لیے خانقاہ سے باہر نکل کر، وہی اقبال کے دوسرے شعر میں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ سوسائٹی کی نبض پر ہاتھ رکھنا، اس کے رویوں اور تقاضوں کو جاننا، یہ بہت صوفی جو ہے یہ بہت عبقری ہے، جینیس نابغہ ہے. یہ سوسائٹی کی روش اور ان کی اقدار اور ان کے زینوں کا تعین کرتا ہے. اور صوفیہ جو ہیں ان کا یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج کی زبان میں ہم اس کو اس طرح سمجھنا چاہیں تو لیڈرشپ کی جتنی کوالٹیز آج ہم ان کا احاطہ کرتے ہیں، ٹھیک، یا ہمارے جو جدید مصلحین ہیں وہ ان کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ ہمیں ان اوائل دور کے صوفیہ کی شخصیت میں، ان کے احوال میں، ان کے افکار میں اور ان کی تعلیمات میں پوری طرح ملتی ہیں. اور انہوں نے دین، خانقاہ، اس کے تقدس کے لیے، اس کی حرمت اور اس کے ارتقاء کے لیے اپنی جتنی توانائیاں اور صلاحیتیں تھیں ان کو صرف کیا. اور ہمیشہ یہ اپنے جو مقربین خاص تھے ان کے لیے اس کی بطور خاص شرط رکھتے تھے کہ آپ جو ہیں وہ کبھی بادشاہ کے دربار کے ساتھ اس طرح منسلک نہیں ہوں گے جس کے سبب تم کہیں کمپرومائزنگ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو چشتی سلسلہ ہے اس کے احوال اور افکار میں یہ بات بہت زیادہ نمایاں ہے. اور اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دہلی جو ہے یہ چشتی بزرگوں کا مرکز تھا، تو اس کے پیرالل جو سہروردی بزرگ ہیں تو یہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ یہ ان کا مرکز ملتان تھا. اور اس کے بعد قادری جو ہیں انہوں نے لاہور کو اپنا مرکز بنایا، اور پھر جو نقشبندی ہیں یہ سرحد میں انہوں نے قیام کیا. سہروردی سلسلہ جو ہے اس کا مزاج ہے کہ بادشاہوں کے ساتھ خانقاہ اور دربار کا تعلق بہتر ہونا چاہیے تاکہ ان کی پالیسیز پر اثر انداز ہو کر ان کو صحیح راستے پر رکھیں. تو یہ اپنا مزاج اور اپنا ذوق ہے ہر خانقاہ کا، لیکن ان کا جو بنیادی نقطہ نظر، بنیادی مطمع یہی ہوتا ہے کہ مخلوق اور انسانیت اور سوسائٹی اور معاشرہ جو ہے یہ راہ راست پر رہے، اور وہ جو دین کی تبلیغ کی ذمہ داری ان کو عطا ہوئی ہے اس سے وہ بطریق احسن عہدہ برآ ہو سکے. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب، بڑی خوبصورت گفتگو آج آپ کی وساطت سے اور ہمارے ناظرین. آپ کا بہت شکریہ جناب خواجہ غلام الدین فریدی صاحب، آپ کا بہت شکریہ جناب مفتی رمضان سیالوی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور جناب محمد افضل نوشاہی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا ہے. کیا تاثیر ہے اور کیا کیفیات ہیں ان بزرگوں کے ذکر میں، اور ان کے ذکر کی، ان کا نام لینے کی، ان کی تعلیمات پر بات کرنے میں اتنی کیفیات ہیں، تو ان کے حال کا ذکر جو ہے اس کی کیفیت کو ہم کیسے جان سکتے ہیں. اور یقیناً یہاں سے ایک جانے والے نے جب اپنے ملک میں واپس جا کر یہ کہا کہ میں نے بر صغیر میں ایک قبر کو حکومت کرتے دیکھا ہے. تو بادشاہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ آئے اور چلے گئے، لیکن بر صغیر پہ ایک قبر جو ہے وہ آج بھی حکومت کر رہی ہے. آج بھی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبتوں کے چراغ روشن ہیں. آج بھی اپنے دامن دل کو بچھاتے ہیں جن کے لیے، وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں. آج ان کے عرس مبارک کی اس خوبصورت نشست میں اور حضور فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں سے آج ہم نے یہ نشریات ٹی وی نے پیش کی.
اور ابھی اس پروگرام میں بھی میں ہدیہ منقبت پیش کروں گا، اور اس کے بعد ہم حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں وہاں سے ہماری جو ٹرانسمیشن ہے عرس مبارک کی جو تقریبات کا خاص ایک پیکج جو ARYQ TV نے تیار کیا ہے، وہ انشاءاللہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے سے ابھی ہم لنک ہو جائیں گے. اور اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں حضرت سید نصیر الدین نصیر بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کے ساتھ اجازت طلب کرتے ہوئے منقبت پیش کرتا ہوں کہ واقف سر دین معین الدین، واقف سر دین معین الدین، ناز اہل یقین معین الدین. ہم نے ہر سو نگاہ دوڑائی، ہم نے ہر سو نگاہ دوڑائی، کوئی تم سا نہیں معین الدین. اور جس نے چوما تمہارے قدموں کو، ہے فلک وہ زمین معین الدین. انہی اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ کریم ان اولیاء کرام کے فیضان کے ہمیشہ ہمیں سائے میں رکھے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ولیوں کے ولی، سخیوں کے سخی، ولیوں کے ولی، سخیوں کے سخی، خواجہ ہند الولی، خواجہ ہند الولی. میری قسمت بھلی تیری نسبت ملی، میری قسمت بھلی تیری نسبت ملی. خواجہ ہند الولی، خواجہ ہند الولی. ذکر تیرا ہے لب پہ، تیری بات ہے، لاج خواجہ میری اب تیرے ہاتھ ہے، لاج خواجہ میری اب تیرے ہاتھ ہے. کیجئے کیجئے میری چارہ گری، کیجئے کیجئے سب کی چارہ گری. خواجہ ہند الولی، خواجہ ہند الولی. آپ کے کیوں نہ گل گائے خلق خدا، ہند میں آپ ہیں نائب مصطفیٰ، ہند میں آپ ہیں نائب مصطفیٰ. نگراں ہر گھڑی چشم غوث جلی، نگراں ہر گھڑی چشم غوث جلی. خواجہ ہند الولی، خواجہ ہند الولی. اس وسیلے سے ہر